کل ہی میں دیکھ رہا تھا خالد مقبول صاحب کا ایک بیان کہ کراچی آج زیادہ بہتر ہے یا 15 سال پہلے بہتر تھا. یہ آپ نے پڑھا ہے بیان, دیکھا ان کا؟ ہاں, تو 15 سال پہلے تو مجھے کچھ اور یاد ہے کراچی میں کہ 15 سال پہلے کیا ہوتا تھا. تو الحمدللہ آج وہ 15 سال پرانی والا جو ہے کراچی نہیں ہے. آج لوگ اپنی مرضی سے اپنے گھر سے جا سکتے ہیں. آج لوگ اپنی مرضی سے اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں, اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. آج لوگوں کو گن پوائنٹ پہ کوئی کسی قسم کا کوئی زبردستی فیصلہ منسلک نہیں کیا جاتا. آج یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا موڈ خراب ہو جائے آج, یا کسی کو رات کو کوئی اوور ڈوز ہو جائے تو صبح کو بولے جی 3 دن کی ہڑتال, 4 دن کی ہڑتال. تو الحمدللہ کراچی اب ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جب وہ بلدیہ فیکٹری کے دہشت گردوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کہا وہ دہرا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو فیکٹری میں زندہ جلانا ایم کیو ایم کا سگنیچر نہیں ہے. سگنیچر سمجھتے ہیں, شناخت نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاں ایم کیو ایم کا سگنیچر کیا تھا؟ بوری بند, بتہ خوری. یہ انہوں نے مانا کہ ایم کیو ایم کی شناخت یہ تھی کہ شہر میں کوئی بوری میں قتل ہو جائے تو لوگ کہتے تھے ایم کیو ایم نے مارا ہوگا, تو کہتے ہیں ہاں ہماری یہ سگنیچر تھا ہمارا. یہ بتہ خوری, انہوں نے کہا ہمارا یہ سگنیچر تھا. تو جس جماعت کے لیڈرز اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہوں کہ ہماری شناخت یہ تھی کہ جی بوری بند لاشیں اور بتہ خوری, اب اگر ایم کیو ایم کی وہ جو شناخت تھی وہ حرکتیں یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ مجبوراً بائیکاٹ کرتے ہیں. ایم کیو ایم تو ہم نے تو کوشش کی تھی کہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے, لیکن میں آپ کو یاد کراتا ہوں, چلیں اس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, لیکن اس سے پہلے کچھ اس شہر میں ضمنی الیکشنز ہوئے تھے جس میں ایم کیو ایم نے حصہ لیا تھا. اور ان الیکشنز میں ایم کیو ایم کہاں آ کر کھڑی ہوئی ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے. ہماری یہ دل سے خواہش ہے, میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ایم کیو ایم اگلا الیکشن لڑے اور بھاگے نہ, تاکہ ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چلے. یہ جس کو اپنی سگنیچر بتا رہے ہیں نا, اسی سگنیچر کی بنا سے, اسی شناخت کی بنا پر اس شہر کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو مسترد کریں گے. تو یہ جو کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے 2023-24 کا, اس میں جو ہمارا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید 90% جو ہے وہ خرچ ہی نہیں ہوگا. اس کا نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ, آپ کی اکنامی کے اوپر اس کا برڈن پڑتا ہے, لوگوں کے روزگار کے اوپر اس کا برڈن پڑتا ہے. اس چیز کو یہ سوچ ہی نہیں رہے. یہ ایک ایسا سال گزرے گا پاکستان کی تاریخ میں, صوبہ سندھ کی تاریخ میں, کہ جس میں آپ کا ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ خرچ ہی نہیں ہوگا. تو یہ بہت سیریس ایشو ہے, اس پر الیکشن کمیشن کو ابھی بات. میرے بھائی, ہم نے جب بجٹ کا پاس کیا, ہم نے بجٹ کا, آپ کو پتہ ہے بجٹ کا مقصد ہے میرے بھائی, جب ہم نے بجٹ پاس کیا ہے, نہیں میری بات سنیں, دیکھیں آپ سوال کرتے ہیں تو اب حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری حکومت نے جب بجٹ پاس کیا اس کے کچھ عرصے بعد حکومت ہماری ختم ہو گئی ہے. ہم اپنے وقت میں ہم کیا 2022 میں سوچتے ہیں کہ ہم نے 24 میں کیا کام کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے مزدوروں کی بات کی ہے, پیپلز پارٹی نے غریب لوگوں کی بات کی, کسانوں کی بات کی ہے. آج پورے پاکستان میں مجھے ایک جماعت بتا دیں, جو جماعت جس نے غریب خواتین کو مفت میں زمینیں دی ہوں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو غریب خواتین کو مفت میں زمینیں دیتی ہے پورے پاکستان میں. مجھے کوئی ایک تو جماعت بتا دیں. ویلفیئر اسٹیٹ کسے کہتے ہیں؟ اسٹیٹ یہ نہیں ہوتی کہ صرف لوگوں سے ٹیکس لیتی رہے, حالانکہ ہمارے پاس ٹیکس لوگ نہیں دیتے لیکن سب کو دینا چاہیے, لیکن اسٹیٹ ہوتی ہے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے. آج پورے سندھ میں جس طرح خواتین کو 21 لاکھ خواتین کو کے نام پر گھر بنائے جا رہے ہیں, 21 لاکھ, دنیا کی تاریخ میں ایسا ریکارڈ آج تک کبھی کوئی نہیں بنا. نیپال میں 8 لاکھ گھر بنے تھے ایک آفت کے بعد, پاکستان میں 21 لاکھ گھر بنانے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت, جو کہ دنیا کا ریکارڈ ہے. تم مانے تو صحیح, ہم غریبوں کو روزگار دیں گے, غریبوں کو گھر دیں گے, غریبوں کو گھر بنا کے دیں گے, غریبوں کو زمین کے ٹائٹل دیں گے, تاکہ جاگیردار سے وہ چیز جو کہ ذہن میں نہ ہو, وہ چیز غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے ہو, وہ ان طبقات کے لیے ہو جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں. تو یہ سوچ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اسی سوچ کے ساتھ آپ کو خیبر پختونخوا, آپ کا بلوچستان اور آپ کے پنجاب, پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی.